بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة الصوت الحسن نعمة الصوت الحسن او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آج کی اس پاکیزہ مجلس میں اور جامعہ مظہر سعادت کی بافیض درسگاہ کے حضرات اساتذہ کرام، مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کا ہم جس قدر شکر بجا لائیں کم ہیں کہ اس نے تمام تر کوتاہیوں کے باوجود ہمیں اور آپ کو بہت نیک شغل سے نوازا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرمائے۔ ہم اس موقع پر یہاں کے خلیق اساتذہ کرام اور اب بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر بجا لاتے ہیں اور آپ کی قدر جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے اخلاق کی رفعت کا ثبوت دیتے ہوئے بڑی محبتوں کا اظہار فرمایا۔ جب ہم اس مجمع میں حاضر ہوئے تو ہمارے ان طلبہ عزیز نے مہمان کے اکرام پر مشتمل بہت عمدہ اشعار ہماری خدمت میں پیش کیے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف اور صرف آپ کے نیک دل اساتذہ کرام کی عمدہ تربیت کا ثمرہ و نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدل علم و عمل کی دولت سے سرفراز فرمائے، ورنہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جب بھی اس درسگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں ہمیشہ جذبہ احسان مندی سے ہمارا دل بھر آتا ہے۔ آج جس محبت کی نگاہوں سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، در حقیقت بانی جامعہ یہ ان کی کڑھن کا صلہ ہے۔ ہمیں یاد ہے اور ہم نے شاید اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ اس کا اظہار کیا تھا کہ ہم عربی چہارم کے سال میں تھے اور حضرت ترکے سے تشریف لائے تھے۔ شب و روز ایک کر رکھا تھا، کیا جمعرات کیا جمعہ۔ یہ راہ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے بہت بہتر بدلہ عطا فرمائے، ان کے درجات کو خوب بلند فرمائے۔ وہ بہت بڑی کمائی لے کر اپنے ساتھ گئے ہیں، ایسی راہ دکھلا کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً جب کچھ کھوئے لوگ اس طرح کی راہ پا جاتے ہیں تو اپنی زندگی کی تمام تر ساعت ان کی یادوں سے آباد ہو جایا کرتی ہے۔ کہاں کھویا شخص، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس درسگاہ کا جیسا کہ آپ کو اس کی تاریخ سے واقفیت ہوگی کہ اس کی سنگ بنیاد حضرت الاستاذ عاشق رسول اور
صاحب فن حضرت قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دست بابرکت سے ہوئی تھی، تو جس کی خشت اول میں قرات رہی ہو، اگر وہاں الحمدللہ ایک فن اس طرح اگر عروج پا رہا ہے، شائع ہو رہا ہے، تو اس کو ہونا ہی چاہیے تھا۔ کیا نیک نفوس تھے، کیا کڑن تھی ان لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم جب یہاں حاضر ہوئے اور چائے کے لیے بیٹھے تو ایک بہت مسرت آمیز جملہ ہم نے حکم محترم جناب قاری یعقوب صاحب سے سنا۔ ہم نے پوچھا کہ بھئی صبح مسابقہ ہوا، کیا تاثر ہے آپ کا، چونکہ ہم صبح کی مجلس میں تھے نہیں، تو انہوں نے بڑی اچھی بات بتلائی کہ بچوں کی ادا سن کر بہت خوشی ہوئی، بچوں کا تلفظ سن کر بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ بہت اچھی ادا بچوں کی، اور بہت اچھے انداز میں بچے اپنا پروگرام پیش کر رہے تھے۔ مبارک ہو بچوں، مبارک ہو۔ یہ آپ نے اپنے اساتذہ کرام کا ساتھ نبھایا، اس کا نتیجہ ہے کہ برسوں کے کہنہ مشق لوگ جن کے زیر نگرانی کتنے لوگ تربیت پائے ہیں، وہ آپ کے باب میں ایسے دو اچھے جملے، ماشاءاللہ یہ آپ کے اساتذہ کرام کی نیک تربیت اور آپ نے ان کا ساتھ نبھایا، اس کی برکت ہے۔ دیکھیے بچوں، حقیقت واقعہ ہے کہ یہ علوم عظمت کی راہوں سے آیا کرتے ہیں۔ علوم اسلامیہ یہ ادب چاہتا ہے، یہ احترام چاہتا ہے، یہ عظمت چاہتا ہے، یہ اپنے اساتذہ کرام پر اعتماد چاہتا ہے۔ جن عزیزوں نے ان ساری راہوں کو اپنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ علوم ان کے حصے میں فرمائے، اور پھر ان کو ایسی عزتوں سے نوازا کہ جن عزتوں کا کبھی انہوں نے تصور تک نہیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن شیروانی رحمۃ اللہ علیہ، علمی طبقہ ان سے واقف ہے، وہ بہت بلند پایہ ادیب تھے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے، بڑی اچھی خط و کتابت رہی ہے، اور غبار خاطر میں آپ دیکھیں گے 26 خطوط ان کے نام سے ہیں۔ یہ حضرت مولانا حبیب الرحمن شیروانی رحمۃ اللہ علیہ جب علی گڑھ میں مولانا لطف اللہ علی گڑھی سے ادب سیکھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو لکھا ہے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن شیروانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب ثروت تھے، اور ان کے خاندان میں سلطنت رہی ہے۔ اس زمانے میں تو چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہوا کرتی تھی، اتنے بڑے گھرانے کے اور اتنے متمول گھرانے کے، لیکن ان کے باب میں لکھا ہے کہ جب وہ حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قصب فیض کے لیے جاتے، اپنے گھر سے تو گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے تھے، شاندار گھوڑا ہوتا تھا، ایک خادم ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ جب 1 میل 1.5 میل دور ہوا کرتی تھی، تو وہ گھوڑے پر سے اتر جایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بھئی گھوڑے پر سوار ہونا یہ معزز لوگوں کا کام ہے۔ اور طالب علمی کے باب میں کہا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذللت طالبا فعززت مطلوبا۔ ذللت طالبا، جس نے طالب علمی کے زمانے میں اپنے آپ کو استاذ کے قدموں میں ڈال دیا، ان کی جوتیوں میں رہنے کو اپنے لیے شرف خیال کیا، اللہ تعالیٰ کی یہاں سے پھر صلہ ملتا ہے، عزتیں ان کے حصے میں کر دیا کرتی۔ تو حضرت مولانا حبیب الرحمن شیروانی رحمۃ اللہ علیہ 1.5 میل پہلے سے گھوڑے پر سے اتر جاتے اور خادم سے کہتے ہیں کہ اب اس کو آپ سنبھالیے۔ استاذ کی یہاں گھوڑے پہ نہیں جایا کرتا ہے، چنانچہ وہ پیدل تشریف لے جاتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ملک کے مشہور ادباء میں ان کا نام آتا ہے، اور حضرت مولانا ابوالکلام جیسے لوگ، اور غبار خاطر میں صرف ایک شخص 26 جگہ ان کا مخاطب ہوا کرتا ہے۔ ہم اپنے عزیزوں کی خدمت میں یہ بات اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ بچوں، علم دین عظمت کی راہ سے آیا کرتا ہے۔ آپ نے اپنے اساتذہ کرام کی قدر پہچانی، ابھی سال ہوا نہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پرانے لوگ، فن کے پرانے خدام آپ کے باب میں بہت اچھے تاثر کا اظہار فرما رہے ہیں۔ مبارک ہو۔
ہمیں خوشی ہوئی کہ ہمارے قاضی صاحب جو ہیں وہ گاہے گاہے بہت اچھا مضمون لے کر چل رہے تھے، اور پھر تذکرہ بھی کن کا تھا؟ شیخ محمد صدیق المنشاوی کا تھا۔ کیا طبیعت بھر آتی ہے جب ان کا نام آتا ہے، تو واقعتاً طبیعت بھر آتی ہے۔ یہ ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے جن کے باب میں مصر کے قراء کو الگ الگ القاب دیے گئے ہیں، لیکن ان کو قاری مبکی کہا گیا ہے۔ شیخ محمد صدیق المنشاوی کو قاری مبکی، کہ جب اللہ کا بندہ تلاوت کرتا ہے تو قلوب موم ہو جاتے ہیں، آنکھیں آدمی سنبھال نہیں پاتا ہے، آنسوؤں کی لڑی بن جاتی ہے، اور بالخصوص رات کے آخری حصے میں اگر کوئی منشاوی کو سن لیتا ہے پھر اللہ کی یادوں میں ڈوب جاتا ہے وہ۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ قدرت نے منشاوی علیہ الرحمہ کو، یہ تو پورا گھرانہ قرآنی گھرانہ ہے، ان کے والد بھی اتنے بلند پایہ قاری تھے، صدیق المنشاوی، ان کا نام تو محمد تھا، ان کے والد کا نام تھا صدیق، یہ بھی بہت بڑے گھرانے، وہ بھی بہت اعلیٰ پایے کے قاری تھے، لیکن شیخ محمد المنشاوی کو قدرت نے ایسی آواز دی تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے سنگر لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ سارے لہجوں سے انطباق رکھنے والی آواز اگر کسی کو ملی ہے تو شیخ محمد صدیق کو ملی، ورنہ دوسرے قراء کا حال یہ ہے کہ کچھ لہجے تو ان کے گلوں کے ساتھ بہت اچھے منطبق ہوتے ہیں، بہت اچھا سیٹنگ ہوتا ہے، لیکن سارے لہجے ہر گلے پہ سیٹ نہیں ہوا کرتے۔ یہ ایک اللہ کا بندہ ہے کہ اس کے گلے پہ سارے لہجے فٹ ہو جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا، یوٹیوب پر آپ جائیے، جینیفر گراؤٹ جو امریکہ کی بہت مشہور سنگر رہی ہے اور صف اولیٰ کی سنگر رہی ہے، 2013 میں جب اس نے اسلام قبول کیا، آپ دیکھیے جینیفر گراؤٹ کو آپ دیکھیے، وہ اس وقت شیخ محمد صدیق المنشاوی کے لہجوں میں قرآن کریم کی مشق کر رہی ہے۔ وہ اتنے خوش ہیں، ایک سنگر، اتنی اعلیٰ سطح کی سنگر جس کا شہرہ امریکہ میں اتنا زبردست رہا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو اگر شوق ہوتا ہے تو کن کے لہجوں کا شوق ہوتا ہے؟ محمد صدیق المنشاوی کے لہجوں کا شوق ہوتا ہے۔ جب ہمارے قاضی صاحب اس مضمون کو لے کر چل رہے تھے تو مجھے ان کے باب میں ایک شعر یاد آیا۔ محمد صدیق المنشاوی کی روح کو ہم ان کی روح کی خدمت میں یہ شعر پیش کرتے ہیں۔ دل وہ روشن ہوتا ہے، دل وہ روشن ہے جس میں خلق نہیں۔ یہ جمال عبد الناصر کے لیے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے منع کر دیا، دل وہ روشن ہے جس میں خلق نہیں، اور سیاہ وہ دل ہے جس میں خلق نہیں، سیاہ وہ دل ہے جس میں خلق نہیں، سیاہ وہ اخلاق نہیں۔ شیخ محمد صدیق المنشاوی کے اخلاق آپ سنیے، قدرت نے ان کے قرات میں ایسے ہی تھوڑی تاثیر فرما دی تھی۔ ایک خاتون ریل میں سفر کر رہی ہے اور وہ خاتون جانتی نہیں ہے کہ یہ محمد صدیق المنشاوی ہیں، وہ اس سے ناواقف ہیں، لیکن اس نے سفر کے دوران شیخ محمد صدیق المنشاوی کو بڑے اچھے اخلاق میں دیکھا تو اس نے تھوڑی گفتگو شروع کی۔ اس خاتون نے اپنی ایک امید اور تمنا کا اظہار کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے یہاں جب اللہ تعالیٰ میری گود جب بھر جائے گی اور اللہ تعالیٰ مجھے کسی اولاد سے نوازیں گے تو میں شیخ محمد صدیق المنشاوی کو اپنے یہاں دعوت دے کر قرات کی مجلس منعقد کروں گی، اور اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ خود محمد صدیق المنشاوی ہے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، اچھا انہوں نے اظہار بھی نہیں ہونے دیا، ٹھیک ہے، کہا لیکن تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی کہ لیکن مجھے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا فکر یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے شخص کو بلانے کے لیے تو بڑی لاگت ہوا کرتی ہے اور مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، آپ سے بھی کہتی ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے وہ اسباب پیدا فرما دے۔ شیخ سنتے رہے۔ جب شیخ کا اسٹیشن آیا، منزل آئی، تو شیخ نے اپنی جیب سے ایک رقم نکالی اور اس خاتون کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ یہ وہ جو تمہاری تمنا ہے شیخ کو دعوت دینا اور اس کے لیے جو کچھ خرچ ہوگا وہ یہ خرچ لے لینا، پتہ نہیں چلنے دیا۔ اخلاق کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ
دل سیاہ وہ ہے جس میں خلق نہیں، اخلاق اتنے اعلیٰ، وہ خلق سے عبارت تھے شیخ محمد صدیق المنشاوی، رفیع اخلاق سے عبارت تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ان بزرگوں کے جب تذکرے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو جائیں اور اللہ سے یہ عاجزی سے عرض کریں کہ اے ذات، اتنے سارے کمالات اور اتنی خوبیاں اور اتنے اخلاق اور اتنی رفعتیں آپ کے ان کے حصے میں فرمائی ہے، آپ تو قادر مطلق ہیں، ہمیں بھی کچھ عنایت فرما دیجیے۔ کیا لوگ ہوا کرتے، مجھے بیٹھے بیٹھے یاد آ رہا ہے، میں ان کا یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا کہ جرمنی کی ایک ٹیم، ایک جماعت سیاح لوگوں کی، ٹورسٹ لوگوں کی، وزٹرس لوگوں کی، وہ مصر میں تفریح کے لیے گئی۔ وہ قاہرہ کے بازار میں گھوم رہی تھی اور قاہرہ کے بازار میں خریداری میں مصروف تھے، تو قاہرہ کی بازار میں شیخ محمد صدیق المنشاوی کا کیسٹ ایک دکاندار نے لگا رکھا تھا۔ ان سیاحوں میں کا ایک سیاح، اس نے جب شیخ محمد صدیق المنشاوی کی حالانکہ وہ قرآن نہیں جانتا ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، لیکن وہ قرآت کی تاثیر اور لہجوں کی عمدگی کی تاب نہیں لا سکتا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، دیر تک کھڑے کھڑے وہ روتا رہا۔ دکاندار نے دیکھا کہ یہ کون ہے معلوم نہیں اتنا، تو تھوڑی دیر کے لیے پھر اس نے جو کیسٹ تھا وہ بند کر دیا، وہ خاموش ہو گیا۔ پھر کیسٹ لگا، پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اس دکاندار سے کہا کہ میں اس آدمی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اس سے ملاقات کرنی ہے۔ کہا اچھا کیسے ملو گے، آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا ہاں ہمیں ملاقات کی تمنا ہے۔ کہا ایک کام کریں، یہ جمعے کے روز فلاں مسجد میں آنے والے ہیں، ان کے قرات ہونے والی، آپ وہاں پہنچ جائیں۔ چنانچہ یہ جرمنی کا سیاح ان کے کہنے کے بموجب مسجد میں وقت پر پہنچ جاتا ہے اور شیخ محمد صدیق المنشاوی سے قرآن کریم کی تلاوت سنتا ہے اور وہیں مجمع میں کھڑے کھڑے یہ کہتا ہے کہ مجھے داخل اسلام کرا دیں۔ کیسے کیسے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے میرا عزیزو، ہم نے جب ایسے نیک نفوس کا ذکر چھیڑا ہے تو انہیں سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے، وہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاں اتنے سارے، ہمارے بچوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ لہجے کیا ہیں، کیا کیا لہجے ہیں۔ آپ نے اپنے اساتذہ کرام سے سنا ہوگا کہ لہجوں کے جو نام ہیں ان نام کے لیے ایک مجموعہ تیار کیا ہے نا، صنع بسحر، صنع بسحر۔ بھئی صنع مقام سبع، وہ سبع کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ حزن کا لہجہ ہے۔ ہمارے یہاں اصل میں کیا ہے کہ ہم لوگ لہجوں سے واقف نہیں ہیں، لہذا مسرت کی، جنت کی نعمتوں کی آیات کو بھی ہم سبع میں پڑھتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ ایک جگہ گئے تو وہاں نکاح کی مجلس تھی اور ایک جوان سے کہا گیا کہ بھئی تھوڑا تلاوت کیجیے، تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ہاں میں نے کہا دنیا میں کچھ لوگ وہی ہیں، کچھ نہیں سننا ہے، ابھی آپ بچے نہیں سمجھیں گے۔ دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس دیواجی زندگی میں قدم کیا رکھتے ہیں، وہ بیچارے کیا ہیں، سارے تو ایسے نہیں ہوا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے حصے میں بہرحال میں نے کہا ہاں دعا کیجئے کہ انہوں نے جو رکوع شروع کیا ہے وہ اس فہرست میں نہ ہو۔ تو وہ ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کیا مناسبتیں ہوا کرتی۔ لہجے قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں لڑکوں، لہجے قرآن کریم کی تفسیر کیا کرتے ہیں۔ جب حزن کا مضمون ہوتا ہے اور آپ حزن کے لہجوں میں جب پڑھتے تو اس کی تاثیر عجیب و غریب ہوا کرتی۔ مسرتوں کے، اچھا اس کے بعد ہے نہاون، یہ مسرتوں کا لہجہ ہے، لیکن اس لہجے میں حزن بھی ہے۔ اس لہجے کی خوبی ہے کہ یہ اپنے میں مسرت بھی رکھتا ہے اور حزن بھی رکھتا ہے۔ بیاتی لہجہ ہے، اس کا کمال ہے۔ دنیا میں بہت لوگ ہیں جنہوں نے بیاتی لہجے میں اپنی طرف سے بہت سے حسن ملانے کی کوشش کی، لیکن یہ ایک لہجہ ایسا ہے سارے لہجوں میں کہ اس کے ساتھ ہر لہجے کا سیٹنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کسی بھی لہجے کو پڑھ سکتے ہیں، سبا کے بعد آپ سیدھا چلے جائیں، دوسرے لہجوں میں ایسا نہیں ہو۔
ہر لہجے کا ہر ایک سے سیٹنگ نہیں ہے، لیکن بیاتی لہجے کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہر لہجے کی سیٹنگ ہو جائے کرتی، تو لہجوں کی خوبیاں ہوا کرتی۔ جب ہم نے شیخ محمد صدیق المنشاوی کو چھیڑا ہے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے، یہ مصر کے قراء میں اپنا ایک خاص امتیاز رکھتے ہیں، جہاں قدرت نے وہبی طور پر بلا کا گلا دیا ہوا ہے، بلا کا گلا ہے۔ کیا گلا ہے ان کا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو کبھی کبھی اتنا اوپر چلے جاتے ہیں کہ ہمارا گلا جو ہے نا وہ معافی مانگتا ہے۔ کبھی ہم اتنا اوپر جا کے پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارا گلا عاجز ہو جاتا ہے۔ آپ منشاوی کو سنیے، کہیں ایک آدھ جگہ آپ کو ذرا سا بہت غور سے سننے پر احساس ہو سکتا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہیں ملے گا۔ کیا اعتدال ہے پڑھنے میں، اور ان کو اپنے گلے اور سینے کا کیسا مطالعہ ہے، اور عین جس وقت وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ کتنا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں کہ اب ہمارے گلے میں اتنی سطح ہے وہ اتنا ہی اوپر جائیں گے۔ ہم یہ باتیں آپ بچوں کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ بچوں ہمیں سیکھنا ہے، یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے مقتدی ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ ہمیں دیکھیں، جب تک آپ جب بہت اچھا ہدف رکھتے ہیں تو آپ کو کسی بہت بڑے کو اپنا آئیڈیل بنانا پڑے گا اور ان کی راہ اپنانی پڑے گی۔ شیخ محمد صدیق المنشاوی کے باب میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مصر کے قراء میں ان کا امتیاز اتقان میں بھی ہے، اس لیے قاری متقن کہا جاتا ہے ان کو۔ جہاں مبکی ہے وہ قاری متقن بھی ہے۔ اتقان، ان کا تلفظ لاجواب ہے، کیا تلفظ ہے، اور ان کے اوقاف اتنے نپے تلے ہیں، بالخصوص جب وہ تدویراً تلاوت کرتے ہیں۔ تو ہم نے بارہا کئی جگہوں میں لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ ہمارے درجات حفظ کے اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ منشاوی کی تدویر کا جو قرآن ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں، اور دیکھیں وہ کتنے اچھے مواقف میں جا کے وقف کیا کرتے ہیں۔ تو شیخ محمد صدیق المنشاوی، بھائی کیا پوچھئے، بہت اچھا ذکر چل رہا تھا، ہم چاہتے تھے کہ بھائی انہی کو لوگ کہتے رہیں، ان کو سنتے رہیں۔ پھر ہمارے ایک عزیز آئے، ہم یہ سمجھانے جا رہے ہیں کہ دیکھیے مقامات اور لہجے یہ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں، قواعد اصول تجوید یہ تفسیر قرآن میں ایسے عجائب ہیں، ایسے عجائب ہیں، آدمی سوچتا چلا جائے، ابھی اس نے سوچا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں ایک موتی کر دیا کرتے۔ یہ جب ابھی تلاوت کر رہے تھے سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، غیر اللہ کی عبادت نہیں، ہو گیا ما تعبدون، ولا انتم، اور کہا تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ میں جس معبود کی عبادت کر رہا ہوں تم کرنے والے نہیں ہو، اللہ کی ذات ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ پہ آپ غور کیجئے، چونکہ غیر اللہ کی کہیں حیثیت ہوا کرتی، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو قرآن نے ما تعبدون کو بغیر مد کے ذکر کیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہاں مد نہیں ہے، اور ولا انتم عابدون ما اعبد، حیثیت بڑھانے کے لیے اس کو مد کے ساتھ بیان کیا۔ کیا قرآن ہے، کیسے عجائب ہیں قرآن کریم میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو من حیث الفن اپنا کے چلیں۔ بڑی خوشی ہوئی جب ہمیں بتلایا گیا کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ تلفظ میں ان کے اساتذہ نے ان کی بہت اچھی تربیت کی ہے، اور آپ کو یہاں ابھی ہم نے تدویر میں سنا چھوٹے بچے کتنا عمدہ تدویر پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ۔ نظر بس اللہ ان کی حفاظت فرمائے، نظر بس اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچے خوب آگے بڑھیں۔ دیکھیے بچوں، مدارس کی افادیت لوگوں کو تھوڑی معلوم ہے کہ یہ کیا قیمتی جگہ ہیں، اور یہ امت کا کتنا قیمتی سرمایہ ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں ایک غیر معروف گھرانے کا، جاہل گھرانے کا، غریب گھرانے کا، تنگی میں رہا بچہ آتا ہے اور کچھ دنوں اساتذہ کرام کی جوتی ٹھیک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں کیا کمالات کر دیا کرتے ہیں۔
مجھے بیٹھے بیٹھے یاد آ رہا تھا، میں نے کہا ان بچوں کو تھوڑی معلوم ہے، امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے۔ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ، بچوں نے نام سنا ہوگا، ائمہ قرات میں ایک امام ہے، بہت بہت بلند پایا امام ہے۔ ان کے ایک شاگرد تھے شیبۃ بن النصاح، شیبۃ بن النصاح بہت ممتاز شاگردوں میں تھے، لیکن بالکل غریب گھرانے کے، بہت غریب گھرانے کے۔ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا فاطمہ، اور وہ حافظ قرآن تھی۔ امام نے ایک مرتبہ چاہا کہ بیٹی کی عمر ہو رہی ہے، اس کے لیے کسی نیک دل جوان کی ضرورت ہے، تو امام نے ایک مرتبہ شیبۃ بن النصاح کو بلایا، کہا بھائی ہماری بیٹی حافظہ ہے، تو اس کے لیے ایک نیک دل جوان کی ضرورت ہے، ہم تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دینا چاہتے ہیں۔ کہا حضرت میرے پاس تو نہ مکان کا انتظام ہے، اور نہ میں کفالت کر سکتا ہوں، نہ نفقہ ہے، نہ سکنا ہے، کچھ نہیں۔ کہا سب انتظام اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ اتنا بڑا امام اپنی بیٹی کس کے حوالے کر رہا ہے؟ ایک غریب گھرانے کا، لیکن غریب گھرانے کا جوان بھی عجیب تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ان کو بچپنے میں لے جایا گیا تھا امہات المؤمنین میں سے، تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے علم کی برکت کی دعا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسباب پیدا فرمائے، اور کیسے اسباب پیدا فرمائے کہ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں کر دی، اور پھر یہ فرمایا کہ بیٹی دیکھیں یہ جوان چونکہ غریب گھرانے کا ہے، اس لیے دنیاوی ساز و سامان سے چاہے یہ تمہارا گھر نہیں بھر سکے گا، لیکن قرآن کریم کے نور سے تمہارے گھر کو منور کر دے گا۔ اور پھر یہ شیبۃ بن النصاح ان کی صحبت میں رہتے رہتے کہاں تک پہنچے؟ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 22 سال تک وہ شیخ القراء رہے، امام فی القراءت رہے، اور حضرت سکینہ بنت حسین بن علی بن عبد المطلب، وہ ابی طالب، تو حضرت سکینہ کا جب انتقال ہو گیا تو جنازہ کے لیے کسی نیک دل جوان کو تلاش کیا گیا، تو ان کا انتخاب ہوا تھا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ پڑھانے کا شرف اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں فرمایا تھا۔ کہاں سے یہ سب عزتیں کہاں سے آئی؟ یہ ان درسگاہوں سے آتی ہے بچوں، یہ ان درسگاہوں سے آتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان درسگاہوں کی خوب قدر پہچانیں، اپنے اساتذہ کرام پہ اعتماد رکھیں۔ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ بھائیوں کی خدمت میں پہلے تو مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جن محبتوں کا ثبوت دیا اس کی ہم قدر پہچانتے ہیں، اور ان عزیزوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اس دین کی حفاظت کے لیے یہی معمولی سرمایہ ہے، اتنا ہی طبقہ ہے جو مدارس میں آ رہا ہے، اور وہی دین کا اس وقت محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کے اس سرمایہ کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب ہمارے حق میں مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ مولا کریم، ہم آپ کے گنہگار اور پاپی بندے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان یہاں موجود ہیں مولا۔ اللہ تجھے اپنے محبوب کا واسطہ ہے مولا، قرآن کریم کی پاکیزہ نسبت پر یہ مجلس منعقد ہیں، قرآن کریم کے حوالے سے تیری بارگاہ عالی میں اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ مولا ہم نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ تیری نافرمانیوں میں گزار دیا ہے، ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمیں معاف فرما دے مولا۔ آپ کی ذات عالی تو وہ ذات ہے
جس کے در سے کبھی کوئی بھکاری خالی ہاتھ نہیں گیا ہے اللہ۔ ہم بھی آپ کے در کے پرانے بھکاری ہیں، بڑی امیدوں کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ قلوب کی سیاہی کو ختم فرما، اللہ قلوب کی سیاہی کو ختم فرما، اور پاکیزگی کا ہمیں احساس نصیب فرما، اور پاکیزگی کی راہ اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما۔ امت مسلمہ اس وقت مولا تیری غیبی نصرتوں کی بے انتہا محتاج ہے۔ اللہ امت کی مدد فرما، امت کی دستگیری فرما، اے اللہ امت کی دستگیری فرما مولا۔ ہمیں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے غیروں کے حوالے نہ فرما مولا، اے اللہ غیروں کے حوالے نہ فرما۔ اللہ کچھ حالات ہیں جو سن نہیں پاتے ہیں، دیکھ نہیں پاتے ہیں، انسانیت پہ اس وقت حیوانیت کا غلبہ ہے مولا، ہماری مدد فرما اللہ، مدد فرما، اور ہمیں تیقظ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں تیقظ نصیب فرما مولا، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما، علم و عمل کے لیے کھو جانے کی توفیق عطا فرما مولا، راتوں کو اٹھ کر تیری بارگاہ عالی میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اپنے لیے بھی روئیں، امت کے لیے بھی ہمیں رونا نصیب فرما، اے اللہ امت کی مشکلات کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ بہت لوگ ہیں جو مختلف دکھ کا شکار ہیں، اے کریم آقا دکھیوں کا تو ہی سہارا ہے اللہ، کون سنتا ہے اللہ دکھیوں کو؟ اے اللہ دکھیوں کا دکھ تیری بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں۔ ہم نے بہت لوگوں کو وعدہ کیا ہے کہ ان کا دکھ ہم آپ کی بارگاہ عالی میں پیش کریں گے۔ اے دکھیوں کی سہارا، سب کے دکھ کو تو سن لے اللہ اور ختم فرما۔ اے اللہ بہت لوگ ہیں جو بیچارے مختلف بیماریوں کے شکار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ ایسے وقت میں آپ نے صحت و تندرستی کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، اے اللہ اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ناپ تول کر اپنی زندگی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ایسی نیک مصروفیت ہمارے حصے میں مقدر کی جاتی، یہ محض آپ کا کرم ہے اللہ۔ اے اللہ مزید کرم فرما، ہم نے اس کو اپنی زندگی کے بہت بڑی کمائی سمجھا ہے، اللہ کبھی اس سے ہمیں محروم نہ فرما، اللہ کبھی اس سے محروم نہ فرما مولا۔ آپ ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہیں، آپ ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں اللہ، ہماری ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما، اے اللہ ہماری دینی دنیاوی تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، ہمیں آپس میں اتفاق اور محبت نصیب فرما، عاجزی اور انکساری نصیب فرما، اے اللہ تواضع نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، ریاکاریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔